اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ فصل طرق احراز الظہور۔ قد عرفت حجیت ظہور الکلام فی تعیین المرام فإن احرز بالقطع فأن المفہوم منه جزما بحسب متفاہم اہل العرف هو ذا فلا کلام وإلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرینة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن مجالا للإشكال بناء على حجية إصالة الحقيقة من باب التعبد إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل وإن كان إلى آخر العبارة۔ یہ فصل اس بات کے بیان میں ہے کہ سابقاً جو ہم نے بیان کیا کہ ظاہر حجت ہے، چاہے وہ ظاہر قرآن کا ہو، چاہے وہ ظاہر حدیث کا ہو یا کسی بھی کلام کا ہو، ظاہر حجت ہے۔ تو اب اس فصل میں اس کبرا کے لیے صغرا کی جو بحث کر رہے ہیں کہ کہاں ظاہر کا ظہور ثابت ہوگا تاکہ ہم اس کو کل ظاہر حجت ان کے صغرا کے طور پر اخذ کر سکیں۔ سابقہ فصل میں ہم نے کبرا بیان کیا کہ ہر ظاہر حجت ہے اور اس پر سیرت عقلاء ہے، بناء عقلاء ہے، شارع نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا جو ظاہر ہے وہ حجت ہے۔ یہاں یہ بیان کریں گے کہ کہاں ظاہر ثابت ہوتا ہے اور کہاں ظاہر ثابت نہیں ہوتا، کہاں ظاہر کے ظہور کو ہم لیں گے اور کہاں لفظ اپنے ظاہری معنی میں نہیں لیا جائے گا اور اس کا ظہور ثابت نہیں ہوگا، اور بالنتیجہ کیا ہے، وہ کل ظاہر حجت ان کے ضمن میں نہیں آئے گا اور اس کے لیے صغرا قرار نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر دو چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ظاہر کے ظہور کو اخذ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو قطع ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ لفظ جو ہے معنی میں اپنے معنی موضوع میں جو ہے وہ ظہور رکھتا ہے، اس بات کا آپ کو یقین ہو، قطع ہو، تو تب آپ اس کا ظاہری معنی لیں گے اور وہ آپ کے لیے حجت ہوگا، اور کل ظاہر حجت ان کے لیے وہ صغرا قرار پائے گا۔ اور اگر آپ کو اس بات کا قطع نہ ہو تو پھر آپ کو شک ہوگا یا احتمال ہوگا ظہور کا۔ تو اس احتمال اور شک کی تین صورتیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اگر قطع ہو کہ عرف کے اعتبار سے، لغت والوں کے اعتبار سے یہ کلام جو کہ سامنے آئی ہے، اس کلام کا یہی معنی ہے، یہی ظاہری معنی مراد لیا گیا ہے، تو لا شک والا کلام کے قطع جو ہے وہ ذاتی طور پر حجت ہوتا ہے، اس کی حجیت ذاتی ہے، تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس کے ظاہر کو حجت سمجھیں گے۔ اور اگر ہمیں قطع نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر ہمیں احتمال ہے، شک ہے کہ شاید ظاہری معنی مراد ہو، شاید ظاہری معنی مراد نہ ہو۔ تو لابد لہ السبب، اگر ہمیں شک اور احتمال ہے ظاہر کے ظہور والے معنی مراد لینے میں، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب ہوگا۔ سبب تین طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو احتمال یہ ہے کہ ہم احتمال دے رہے ہیں کہ لفظ ظاہری معنی نہیں دے رہا ہے، لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے متکلم کی، کیونکہ ہم احتمال دے رہے ہیں کہ شاید کوئی قرینہ موجود ہو جو ہم پر مخفی ہو، اور اس قرینہ کے احتمال کی وجہ سے ہم اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے۔ جب قرینہ کا احتمال ہم دے رہے ہیں تو ظاہر کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ جب ظہور ثابت نہیں ہوگا تو ہم اس کل ظاہر حجت کے لیے اس کو صغرا نہیں بنا سکیں گے۔ پہلا احتمال یہ ہے، یعنی ہمیں احتمال جو ہم دے رہے ہیں کہ ظاہر کا ظہور ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قرینہ کا احتمال دیتے ہیں کہ کوئی قرینہ موجود ہے جو اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر رہا ہو۔ احتمال دے رہے ہیں، موجود نہیں ہے، احتمال دیتے ہیں کہ شاید کوئی قرینہ موجود ہو جو اس کے خلاف کا معنی دینے کے لیے ہو، جو ہم پر مخفی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ احتمال یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی شے موجود تو ہے لیکن ہم اس کی قرینیت میں شک کر رہے ہیں کہ آیا یہ قرینہ بن رہی ہے لفظ کے ظاہری معنی کو
پھیرنے کا، یعنی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر دوسرے معنی کی طرف لے جانے کا، یا قرینہ نہیں بن رہی ہے، چیز موجود ہے اور احتمال ہے کہ شاید یہ قرینہ ہو اور لفظ سے ظاہری معنی مراد نہ لیا جا رہا ہو، تو ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ جب ظہور ثابت نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہم اس کو سابقہ کبرا کے لیے صغرا نہیں بنا سکیں گے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ ہمیں شک اور احتمال ہو رہا ہے، شک اس وجہ سے ہے ظاہری معنی نہ لینے کا کہ ہم اس کے معنی موضوعہ کو ہی نہیں جانتے۔ لغت کے اعتبار سے اس لفظ موجود کا جو ہمارے سامنے آیا ہے کیا معنی ہے، ہم اس چیز کو جانتے نہیں۔ تو جب معنی موضوعہ میں ہی شک ہے تو ایسی صورت میں اس کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ احتمال کی 3 صورتیں انہوں نے بیان کی، واضح انشاءاللہ۔ جہاں قط ہے، لفظ اپنے ظاہری معنی میں ہے اہل عرف کے اعتبار سے، لغت والوں کے عرف کے اعتبار سے، لا شک ولا کلام کہ وہاں ہم اس کے ظہور کو لیں گے اور وہ حجت ہوگا۔ لیکن جہاں احتمال ہے ان تینوں اعتبارات سے، ان میں سے ہر ایک کا مختلف نتیجہ ہے۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ لفظ میں ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ایک اس کا جو ظاہری معنی ہے اس کے خلاف شاید کوئی قرینہ بھی موجود ہو جو اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دے۔ مثلا مولا نے کہا اکرم کل عالم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکرم کل عالم جب کہا ہے تو ہم احتمال دیتے ہیں کہ مولا نے کہا تو کل عالم ہے، لیکن شاید مولا کی مراد وہ عالم ہے کہ جو فاسق نہ ہو، شاید مولا کی مراد وہ عالم ہے جو مثلا باعمل ہو۔ تو جب تک قرینہ ظاہراً موجود نہیں ہے ہم احتمال بے شک دیں، لیکن عام اپنے اسی معنی میں آئے گا، حقیقت ہوگا جو کہ، یا بلکہ مثلا جو ہے یہ بھی صحیح ہے، اصالۃ العموم جاری کرتے ہوئے ہم اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیں گے، یہ مراد نہیں لیں گے کہ اکرم کل عالم الا الفاسق یا اکرم کل عالم العادل، یہ مراد نہیں ہوگی۔ جب عالم کہا ہے تو عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من لہ العلم، جس کے پاس علم ہے، سواء کان فاسقا او غیر فاسق یعنی عادلا۔ تو ہم اس وجود قرینہ کے احتمال کو ملغا قرار دے دیں گے اور وہ ظاہر حجت ہوگا۔ اب اس بات میں مصنف اور شیخ اعظم متفق ہیں نتیجہ کے اعتبار سے کہ خلاف کا جو احتمال ہے وہ ملغا ہو جائے گا اور ہم ظاہری معنی موضوعہ ہی مراد لیں گے، لیکن دونوں کے مبنی میں فرق ہے۔ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہے، وہ بھی کہتے ہیں وجود قرینہ کا احتمال ہو تو احتمال کی پرواہ نہیں کریں گے، مصنف بھی یہ کہتے یعنی ظاہری معنی لیں گے، مصنف بھی یہی کہتے ہیں کہ ظاہری معنی لیں گے، لیکن شیخ انصاری یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل عدم القرینہ جاری کریں گے۔ جب احتمال قرینہ دیں گے، احتمال وجود قرینہ ہوگا تو ہم اصل عدم قرینہ جاری کریں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہمارے لیے حجت ہوگا۔ ہمارے پاس ایک اصل عدم قرینہ اور اس کے بعد ظاہر جو ہے وہ حجت قرار پائے گا۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ دیا مصنف نے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصالہ عدم القرینہ ہے، اصالہ عدم القرینہ جاری کریں گے اور اس کے بعد ہم ظاہر کو حجت قرار دیں گے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے کیا ہے، لفظ اپنے اسی معنی میں جو معنی موصولہ ہے یعنی جو اس کا لغوی معنی ہے، جب تک قرینہ اس کے لیے موجود نہ ہو جو اس کے ظاہری معنی سے اس کو پھیرے، ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے گا کیونکہ ظہور حجت ہے۔ تو دونوں میں جب نتیجے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے تو مبنی ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مبنی کوئی کیا اختلاف پایا جاتا ہے جب دونوں ہی ظاہری معنی لے رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ شیخ اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ اصالہ عدم القرینہ جاری کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پر قرینے کو تلاش کریں گے اور قرینہ تلاش کرنے کے بعد ہم اصالہ عدم قرینہ جاری کریں گے اور پھر اصالہ ظہور کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہاں پر اصالہ ظہور کے ذریعے ہم ظاہری معنی لیں گے اور خلاف والے احتمال کو ملغا قرار دے دیں گے، یہاں ہمیں قرینہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہم ڈائریکٹ کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ ہم یہ کہیں گے کہ جب نہیں ہے تو نہیں، قرینہ موجود نہیں ہے جو لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دے تو یہی معنی مراد ہے جو اس کا ظاہری معنی ہے۔ دوسری صورت کیا بیان کی تھی؟ ایک چیز موجود تو ہے لیکن ہم احتمال دے رہے ہیں کہ شاید یہ لفظ کو اس کے عمومی معنی سے یا حقیقی معنی سے پھیر دے اور قرینہ بن رہی، احتمال دے رہے ہیں، یعنی اس کی قرینیت واضح نہیں ہے، کیونکہ اگر قرینیت واضح ہو تو ظاہری سی بات ہے وہاں ظاہر نہیں لیا جائے گا، ظہور والا معنی نہیں لیا جائے گا۔ قرینیت موجود کی قرینیت کا احتمال دے رہے ہیں، وجود قرینہ کا نہیں، جیسے کہ پہلے کہا۔
ایک شے موجود کی قرینیت کا احتمال دے رہے ہیں۔ مثلا مولا کہتا ہے کہ اکرم العلماء، اور ساتھ میں کہتا ہے جالس الفقیر، فقیر کے پاس بیٹھو، علماء کا اکرام کرو۔ اس کے بعد کہتا ہے الا الفساق۔ اب یہ جو اس نے الا الفساق کہا مولا نے، یہ الا الفساق استثناء اکرم العلماء سے ہے، یعنی غیر فاسق کا آپ نے اکرام کرنا ہے فقط، اور فاسق کا نہیں کرنا ہے، یا فقط فقیر سے ہے کہ فقیر کے پاس بیٹھنا ہے، غیر فقیر کے پاس نہیں بیٹھنا، یا دونوں سے ہے، نہ علماء سے مراد سارے علماء ہیں، نہ فقیر سے مراد تمام فقیر ہے۔ تو یہاں جو موجود شے ہے الا الفساق، اس کی قرینیت میں شک ہے۔ تو جب اس کی قرینیت میں شک ہے تو اس کے نتیجہ میں، یعنی اس کے قرینہ بننے میں شک ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجہ میں یا تو پھر العلماء سے مراد تمام علماء نہیں ہوں گے، اور یا فقیر سے مراد تمام فقیر نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت میں کیا ظاہری معنی لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ ظہور تو حجت ہے، یعنی یہ ظہور کا فرد ہوگا یا ظہور کا فرد نہیں ہوگا جو ہم حجت قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر دو رائے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اصالت الحقیقت کو من باب التعبد مانتے ہیں، اصالت الحقیقت کو من باب التعبد لیتے ہیں، یعنی اصالت الحقیقت جہاں پر آپ کو حقیقت اور مجاز کے درمیان شک ہو جائے، لفظ ذکر کیا گیا اس کا ایک مجازی معنی بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک وہ مجاز پر کوئی قرینہ نہ ہو ہم حقیقی معنی لیں گے۔ تو یہ حقیقی معنی کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں پر دو رائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اس لیے کہ اصالت الحقیقت من باب التعبد، ہم اس کے متعبد ہیں، حقیقی معنی تو حقیقی معنی ہی مراد دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے جو کہ مشہور ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اصالت الحقیقت ہو، اصالت العموم ہو، یا کوئی بھی اصالہ اطلاق ہو، عدم تقیید ہو، عدم تقدیر ہو، ان تمام میں کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اصالت الظہور ہے، اس کے نتیجے میں یہ اس کے باقی تمام افراد بنتے ہیں۔ یعنی اصالت الحقیقت تعبداً نہیں ہے، اصل تعبد ہے اصالت الظہور کا، یہ اس کے افراد ہیں۔ تو جہاں موجود کی قرینیت میں آپ کو احتمال آپ دیتے ہیں کہ جو شے موجود ہے یہ کہیں قرینہ نہ بن رہی ہو، لفظ عالم کو یا علماء کو اپنے معنی سے پھیرنے کا، یا فقیر کو اپنے معنی سے منصرف کرنے کی وجہ نہ بن رہی ہو، تو ایسی صورت میں اگر آپ قائل ہیں اصالت الحقیقت کے، اگر آپ اصالت الحقیقت کے من باب تعبد قائل ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ظہور کو لے لیں گے، آپ ظاہری معنی لے لیں گے۔ العلماء کا معنی العلماء ہی ہوگا، تمام کے تمام علماء، چاہے فاسق ہیں چاہے غیر فاسق ہیں۔ اسی طرح فقیر سے مراد بھی تمام فقیر ہوں گے، چاہے فاسق ہے چاہے غیر فاسق ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری رائے کو اختیار کرتے ہیں جو کہ رائے صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اصالت ظہور کا فرد قرار دیتے ہیں اس کو، کس کو بلا؟ یعنی اصالت الحقیقت کو۔ خود اصالت الحقیقت کوئی اصل نہیں بلکہ اصالت ظہور کا فرد ہے کہ ظاہری معنی مراد دیا جاتا ہے جب تک خلاف پر قرینہ موجود نہ ہو، یعنی عمومی لفظ ہے تو عموم مراد دیا جائے گا جب تک خاص پہ قرینہ نہ ہو۔ اگر حقیقی معنی میں شک ہو جائے تو حقیقی معنی مراد دیا جائے گا جب تک مجاز پر قرینہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح آپ اطلاق سمجھیں گے جب تک تقیید پر قرینہ موجود نہ ہو۔ اگر ہم ظہور کو اصل قرار دیتے ہیں اور یہ اس کے افراد میں سے ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا مجمل والا، یعنی معاملہ مجمل ہو جائے گا۔ اکرم العلماء اور وجالس الفقیر الا الفساق کا کوئی مطلب واضح نہیں ہوگا کہ اکرام تمام علماء کا کرنا ہے یا بعض کا، تمام فقراء کے پاس بیٹھنا ہے، ہر قسم کے فقیر کے پاس بیٹھنا ہے، یا صرف غیر فاسق فقیر کے پاس بیٹھنا ہے۔ معاملہ مجمل ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ یعنی یہ کب ہوگا؟ جب ہم اصالت الحقیقت کو ظہور کی وجہ سے حجت مانیں گے، اصالت الحقیقت خود اس کا کوئی تعبد نہیں ہوگا، واضح۔ تیسری صورت کیا بتائی تھی؟ احتمال ہمیں اس وجہ سے شک ہمیں اس لیے ہو رہا ہے اور ہمیں قطع نہیں ہو رہا ہے ظاہری معنی کا، اس لیے کہ ہم اس کے ظہور کا ہمیں شک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے لغوی معنی کو نہیں جانتے، اس کو لغت کے اعتبار سے کس معنی کے لیے وضع کیا گیا اور عرف اس سے کیا سمجھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کہتے ہیں اس صورت میں ظہور حجت نہیں ہوگا، علی الاطلاق حجت نہیں ہوگا، یعنی آپ نہیں کہیں گے کہ اس کا ظاہری معنی جو ہے وہ حجت ہے، کیونکہ ظاہری معنی اس کا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اگر ظن ہو جائے کسی معنی کے بارے میں کہ یہ معنی اس کا حقیقی معنی ہے،
تو کیا پھر ہم اس کا ظاہری معنی لے سکتے ہیں، ظہور والا معنی لے سکتے ہیں؟ وہاں ظہور ثابت ہو جائے گا تاکہ حجت ہو؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظہور کے بارے میں قط ہو تو وہ حجت ہے، ظہور کے بارے میں ظن ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ تو لہٰذا 3 اقوال میں سے پہلے میں علی الاطلاق ظہور ثابت ہو جائے گا، دوسرے شک کی صورت میں تفصیل ہے، اگر آپ اصالت التعبد کو حقیقتاً اس کے قائل ہیں تو ظہور ثابت ہوگا، اور اگر آپ اس کو اصالت الظہور کا فرد قرار دیتے ہیں اور اس کی حجیت تابع ہے اصالت الظہور کی حجیت کے، تو اصالت الظہور ہی ثابت نہیں ہے، تو اصالت الحقیقت کیسے ثابت ہوگا؟ تیسرا، جہاں آپ کو یعنی مطلقاً آپ نفی کر رہے ہیں کہ ظہور ثابت نہیں ہوگا اگر آپ کو لغوی معنی کا نہیں پتہ تو ہوگا۔ واضح انشاءاللہ؟ دیکھیں اس کو، فصل طرق احراز الظہور، فصل بیان کر رہے ہیں ظہور کو ثابت کرنے کے، اس کے احراز کے طرق اور راستے، یعنی کہاں کہاں ظہور ثابت ہوتا ہے۔ قد عرفت حجیت ظہور الکلام، آپ نے پیچھے جانا کلام کے ظہور کی حجیت کو، کہ کلام کا ظاہر حجت ہوا کرتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا ظاہر ہو یا حدیث کا یا کسی اور چیز کا، اور اس پر جو اشکالات ہوئے تھے اس کا بھی جواب دیا، جو کہا کہ فلاں دلیل ہے فلاں دلیل ہے۔ فی تعیین المرام، مرام یعنی مقصد و مراد، مقصد و مراد کی تعیین میں آپ نے جانا کہ کلام کے ظہور کی حجیت ثابت ہے۔ فَإِنْ أُحْرِزَ بِالْقَطْعِ، احرز یعنی ظہور، اگر ظہور قطع کے ساتھ ثابت ہو جائے، وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ یعنی من الکلام، اور جو ظہور ہے وہ سمجھا جائے کلام سے جزماً، فلا کلام، اگر یہ ظہور سمجھا جا رہا ہے یہ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ کلام، یہ اسی کا عطف تفسیر ہے، یعنی فَإِنْ أُحْرِزَ، ظہور اگر قطع کے ساتھ ثابت ہو جائے اور ثابت ہو جائے جزماً کے کلام سے یہی سمجھا جا رہا ہے، فلا کلام، کیسے جزماً؟ بحسب متفاہم اہل العرف، اہل عرف کے فہم کے اعتبار سے، اہل عرف آپس میں جو ایک دوسرے کو سمجھاتے اور دوسروں کی بات کو سمجھتے ہیں، اس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں، قط ہو جائے تو فلا کلام، ہوا ذا فلا کلام، تو یہی مراد ہوگی اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن اگر قط نہ ہو ظہور کا تو پھر اس کی 3 صورتیں، وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يُحْرِزْ بِالْقَطْعِ، دوسرے لفظ میں اگر قط کے ذریعے ظہور ثابت نہ ہو تو فَإِن، پہلی صورت، فَإِن كَانَ لِأَجَلِ احتمال وجود قرینۃ، کانا یعنی عدم ظہور، پھر اگر عدم ظہور وجود قرینہ کے احتمال کی وجہ سے ہے، یعنی آپ ظہور کے قائل نہیں ہو رہے کیونکہ آپ احتمال دے رہے ہیں کہ کوئی قرینہ موجود ہے جو لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر رہا ہے، تو فلا خلاف فی ان الاصل عدمها، تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ اصل کیا ہے، عدمها، عدم القرینہ، قرینہ موجود نہیں ہے۔ لیکن الظاہر، اب یہ یعنی اشارہ ہے ان 2 اقوال کی تفصیل کی طرف، جہاں جو ہے قول واحد کی تفصیل کی طرف، یعنی مبنے 2 ہے۔ لیکن الظاہر، لیکن ظاہر یہ ہے، انہو معہو یعنی ما احتمال وجود القرینہ، جب وجود قرینہ کا احتمال ہے تو یبنا، یہاں پر یہ ینبا لکھا ہوا بعض نسخوں میں، یہ یبنا ہے، یبنا علی المعنی الذی لولاہا کان اللفظ ظاہرا فیہ ابتداء، تو بنیاد رکھی جائے گی جہاں آپ کو جہاں قرینے کے وجود کا احتمال ہے اس معنی پر، الذی لولاہا، جو معنی مراد ہوتا، لولاہا اگر قرینہ نہ ہوتا تو کان اللفظ ظاہرا فیہ، تو لفظ اس میں ظاہر ہوتا ابتدائی طور پر۔ اگر اس سارے کو آپ مختصر کر کے کہیں تو لفظ کا معنی موضوع لا مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ظاہر یہ ہے کہ جہاں آپ کو احتمال وجود قرینہ ہو وہاں بنیاد رکھی جائے گی معنی موضوع لا پر، الذی لولاہا کان اللفظ ظاہرا فیہ ابتداء، یہ سارے کا مختصر کیا ہے، معنی موضوع لا، یعنی اگر قرینہ کا احتمال نہ ہوتا، اگر قرینہ نہ ہو تو لفظ اس میں ابتداء ظاہر ہوتا، وہی معنی مراد لیا جائے گا، یعنی ڈائریکٹ وہی معنی مراد لے لیا جائے گا۔ لا انہ یبنا علیہ بعد البناء علی عدمها، نہ یہ ہے کہ یبنا علیہ علی معنی ظاہر، کہ معنی ظاہر پر بنیاد تو رکھی جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ ہوگا، اور وہ کیا، بعد البناء علی عدمها عدم القرینہ، کہ پہلے ہم
اصالہ عدم القرینہ جاری کریں گے، ہم کہیں گے کہ بنا اس بات پر رکھ رہے ہیں کہ قرینہ موجود نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ہم بنیاد رکھیں گے کہ معنی موصولہ مراد لے لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ شیخ انصاری کی طرف انہوں نے تعریض کی ہے کہ چونکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ پہلے اصالہ عدم القرینہ جاری کریں گے اور اس کے نتیجہ میں ہم ظاہری معنی مراد لیں گے اور کہیں گے کہ خلاف پر جب قرینہ موجود نہیں ہے تو ظاہری معنی مراد لیا جائے گا۔ کما لا یخفی ففہم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے اصالہ عدم القرینہ جاری کیا جائے گا تاکہ اصالت ظہور کا موضوع ثابت ہو جائے، اصالت ظہور کا موضوع ثابت ہو اور اس میں اصالت الظہور جاری کیا جائے، یعنی پہلے ہم اصالہ عدم القرینہ جاری کریں اور پھر اس کے بعد ہم اصالت ظہور کی طرف آئیں۔ علی کل حال نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے گا، خلاف کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شیخ انصاری کہتے ہیں پہلے اصالہ عدم القرینہ جاری کر کے اصالت ظہور جاری ہوگا، اور یہ کہتے ہیں نہیں، ظہور ڈائریکٹ حجت ہے اور ظاہری معنی مراد لیا جائے گا۔ دوسری صورت وَإِنْ كَانَ یعنی عدم الظہور، اور اگر عدم ظہور لاحتمال قرینیت الموجود، اگر موجود کی قرینیت کے احتمال کی وجہ سے ظہور نہیں حاصل ہو رہا، اس لیے چونکہ موجود شے کی قرینیت کا احتمال ہو رہا ہے تو فہو یعنی یہ جو ظہور ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ مَجَالًا لِلْإِشْكَالِ، اگرچہ یہ محل اشکال نہیں ہے، یعنی یہاں پر ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے گا، جیسے میں نے کہا نا اکرم العلماء وجالس الفقیر، تو یہاں پر فقیر کا فقیر والا ہی معنی مراد دیا جائے گا۔ العلماء سے مراد علماء ہی لیے جائیں گے، فاسق غیر فاسق، اسی طرح فقیر فاسق غیر فاسق دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، لیکن بناء علی حجیت اصالت الحقیقہ من باب التعبد، لیکن اس قول کی بنا پر جو یہ کہتا ہے کہ اصالت الحقیقت حجت ہے من باب التعبد، ڈائریکٹ وہی ہمارے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے، اور وہ کیا ہے، اصالت الحقیقت اصالت الظہور کی وجہ سے حجت ہے۔ یاد ہوگا شیخ مظفر نے بھی بیان کیا تھا، اور اسی طرح جو موجز فی الاصول ہے سبحانی صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان تمام کی بازگشت کس کی طرف ہوتی ہے، اصالت الظہور کی طرف ہوتی ہے۔ اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت تقدیر، تمام کی بازگشت کس کی طرف ہے، اصالت ظہور کی طرف ہے۔ جو ظاہری معنی ہے جب تک اس سے کوئی صارف شے موجود نہیں، یہی معنی مراد دیا جائے گا۔ تو اگر تو اس طرح نہیں ہے اور اصالت الحقیقت باقاعدہ ایک اصل ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، وہاں ظہور میں کوئی شک نہیں ہے۔ الا ان الظاہر ان يعامل معه معاملۃ المجمل، مگر یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا معه یعنی ما کلام مال کرینہ، مال کرینہ یعنی مال کرینہ، کرینہ کی موجود، بعض نسخوں میں معہا ہے تو اس سے مراد کرینہ ہی ہے، لیکن کرینہ کو چونکہ کوئی مؤنث حقیقی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں، مذکر کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ معاملہ مجمل کریں گے، نہ علماء سے مراد تمام علماء، نہ الفقیر سے مراد تمام فقیر، کلام مجمل ہو جائے گی، جیسا کہ ہر اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پر کلام کیا ہوتی ہے، ایسے لفظ پر مشتمل ہوتی ہے جو مشترک ہے، تو اس پر قرینہ لانا پڑتا ہے، تو قرینہ نہ ہو تو کلام مجمل ہو جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ لِأَجَلِ الشَّكِّ، اور اگر کانا یعنی عدم الظہور، وہ جو عدم ظہور ہے وہ اس لیے ہو کیونکہ ہمیں شک ہے فی ما هو الموضوع له لغتاً، یعنی کلام کے لیے یا لفظ کے لیے موضوع کیا ہے، کس کے لیے اس کو وضع کیا گیا لغتاً، اس بات میں ہمیں شک ہو۔ ما هو الموضوع له للکلام، موضوع له کیا ہے اس کے لیے لغتاً، او المفہوم من الکلام عرفاً، یا ہمیں دوسرے لفظوں میں شک ہے کہ عرف اس سے کیا مراد لیتا ہے، ایک ہی بات ہے، یعنی ہمیں اس کے موضوع لا کا نہیں پتہ، تو فالاصل یقتضی عدم حجیت الظن فیہ، یعنی اس میں کیا ہوگا، ہم جو ہے ظہور نہیں سمجھیں گے، ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ ظن اگر ہو تو پھر یہ دوسری بات کی طرف اشارہ، یعنی وہ نہیں بیان کیا کہ ظہور پھر ثابت نہیں ہوگا، یہ بات واضح ہو گئی کہ جب آپ کو موضوع لا کا ہی نہیں پتہ ہے، موضوع لا کا ہی آپ کو شک ہے کہ کون کس کے لیے وضع کیا گیا اور کیا اس سے عرفاً سمجھا جاتا ہے، تو ظہور تو یہی ہوتا ہے نا کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ عام آدمی اور اہل عرف اس سے یہ مراد لیتے ہیں، تو جہاں آپ کو اس بات میں ہی شک ہے تو ظہور ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ اب دوسری بات کی طرف ایک اور بات کر رہے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ ظن ہے مجھے کہ یہ اس کا معنی موضوع ہے تو پھر ظہور ثابت ہو جائے گا کہ نہیں، کہتے ہیں ظن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فالاصل یعنی ان کلتا، دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ظن ہو جائے کہ اس معنی میں حجت ہے تو فالاصل یقتضی عدم حجیت الظن فیہ،
فی الموضوع، موضوع میں ظن حجت نہیں ہے، یا پھر ظہور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، ظہور کے بارے میں اگر ظن ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ ظَنٌّ فِي أَنَّهُ ظَاهِرٌ، کیونکہ یہ ظن ہے اس بات میں کہ یہ ظاہر ہے، اور ہمارے لیے کون سا ظاہر حجت ہے؟ جس کے بارے میں ظن ہو یا قطع ہو، قطع ہو تو وہ حجت ہوتا ہے، تو یہ ظن ہے۔ ولا دلیل الا علی حجیت الظواہر، اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے ظواہر کی حجیت پر، بلکہ کیا موجود ہے؟ ظن موجود ہے ظہور کی حجیت پر، اور ظن حجت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں قطع ہو ظہور کا وہ حجت ہے، جہاں آپ کو قطع نہ ہو تو تین صورتیں ہیں، اگر قرینہ کا احتمال دے رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کریں، ظہور حجت ہے، اور اگر کوئی شے موجود ہے اور اس کی قرینیت کا احتمال دے رہے ہیں تو آپ اس کلام کو مجمل جانیں یا کیا ہے اس کے ظہور کو حجت مانیں، اگر آپ اصالۃ الحقیقت کو من باب التعبد سمجھتے ہیں تو۔ اور اگر آپ تیسری صورت یہ ہے کہ موضوع لا کا نہیں پتہ کہ کس کے لیے وضع کیا گیا، تو وہاں بھی آپ ظہور کو ثابت نہیں کر دیں گے، اور وہاں ظہور ثابت نہیں ہوگا اور بالنتیجہ حجت بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ظن ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہ کوئی ایک معنی اس میں آپ ظن دے رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے، تو ظاہر ہونے کے بارے میں ظن ہو تو وہ حجت نہیں ہے، بلکہ قطع ہو تو وہ حجت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ